بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان ہی اس کا گھر تھا۔ بہلول کے رشتہ دار اور دوست احباب جب انتھک کوشش کر چکا کہ بہلول کو کسی طرح گھر لے چلے، مگر اس سب کے باوجود بھی وہ ناکام رہے اور خالی ہاتھ ہی گھر کو لوٹ گئے، تو بہلول کی کل زندگی اب وہ فرش خاک، شکستہ دیواریں اور کھلا آسمان تھا۔ وہ آرام و آسائش سے بے نیاز ہو گیا تھا، نعمت ہائے دنیا سے اس نے منہ موڑ لیا تھا۔ اس سے رشتہ داروں اور اقارب کی پرواہ نہ رہی۔ وہ رکھے سکھے چند ٹکڑوں پر زندگی بسر کرتا اور ننگی زمین پر اپنے بازو کے تکیے پر چین کی نیند سویا کرتا۔ وہ بچہ کا سب سے زیادہ دوست تھا، کیونکہ ان کی معصومیت اور منجلا پن اسے بھاتے تھے۔ وہ پہروں ان کے ساتھ بچگانہ حرکتیں کرنے میں مصروف رہتا۔ اس عالم دیوانی میں بھی وہ کمال درجے کا دانشمند تھا۔ کوئی راہ گیر اگر اسے مخاطب کر کے کچھ پوچھ لیتا تو وہ بڑی شگفتگی سے کوئی ایسی پہلودار بات کر دیتا جو پوچھنے والے کو بہت محظوظ کرتی، مگر بے معنی نہ ہوتی۔ غور کرنے پر اس میں کوئی نہ کوئی حکمت کی بات ضرور پوشیدہ ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ عالم ہو گیا کہ اس کی دیوانگی کے چرچے زبان زد پر عام ہونے لگے۔ کیسا پاگل ہے کہ بات دانشمندی کی کرتا ہے، مگر لوگ سن سن کر محظوظ ہوتے رہتے ہیں۔ ایک بد کردار شخص نے جب بہلول کا مذاق اڑانے کی نیت سے اس سے ایک دن سوال پوچھا کہ اے وہب، کیا تم نے کبھی شیطان کو دیکھا ہے؟ میرا بہت دل کرتا ہے کہ شیطان کو دیکھ لوں۔ بہلول اس کی نیت کو بھانپ گیا اور فٹ جواب دیا، اچھا تیرے گھر میں آئینہ تو ہوگا، اگر نہیں تو صاف پانی میں دیکھ لینا، تجھے شیطان کی زیارت ہو جائے گی۔ اس شخص نے آؤ دیکھا نہ تاؤ باغ کھڑا ہوا۔ وہ اپنے من کی موج میں جہاں چاہتا پہنچ جاتا اور جس کو چاہتا اپنے شگفتہ لفظوں سے آئینہ دکھا دیتا۔ انہی دنوں امیر کوفہ اسحاق بن محمد صباح کے یہاں لڑکی کی ولادت ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے اور کسی سے ملاقات نہیں کرتا، نہ ہی مبارکباد وصول کرتا ہے۔ بہلول کو خبر ہوئی تو وہ اپنی گڈری شانے پر ڈالے اس کے محل جا پہنچا اور بولا، اے اسحاق، میں نے سنا ہے کہ تو لڑکی کی پیدائش پر بہت رنجیدہ ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ ہی مبارکباد وصول کرنے کو تیار ہے۔ اسحاق نے ٹھنڈی سانس بھری اور بولا، تو کیا کروں، دل ہی نہیں چاہتا، مجھے بیٹے کی بڑی آرزو تھی، افسوس کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لڑکی دے دی۔ کمال ہے کہ تو اس پر خوش نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے صحیح و سالم بیٹی دے دی۔ اگر بیٹا دیتا اور وہ میری طرح پاگل ہوتا تو پھر کیا کر پاتا۔ اسحاق نے جب بہلول کے یہ الفاظ سنے تو حواس باختہ ہو گیا اور سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ کا شکر بجا لانے میں ہی بہتری ہے۔ اس نے توبہ کی اور اپنے سوگ توڑا، لوگوں کو ملنے کی اجازت بھی دے دی۔ اس کے مزاح میں چھپی ہوئی ذہانت آہستہ آہستہ لوگوں پر اشکار ہونے لگی، گویا دیوانہ دیوانگی میں لوگوں کو محبت کے پھول بانٹنے پر گامزن تھا۔ تو ملتے ہیں دوستو ایک ایسی اور ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔